دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو کرونا وائرس کی ظاہر ہولناکیاں، اور پھر اس میں مودی کا ٹریپ، یعنی مودی کرونا وائرس کا کور یوز کرتے ہوئے اپنے مقامی یا اندرونی اور بیرونی ایجنڈے کو کس طرح بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ظاہر خبروں میں دیکھ ہی چکے ہیں سب لوگ کہ پوری دنیا میں گویا کرونا وائرس نے ایک تھرتھلی مچا دی ہے، اور 130 کے قریب ممالک جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ اقوام متحدہ یا WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے پینڈیمک بھی قرار دے دیا ہے، یعنی عالمی وبا قرار دیا ہے۔ یہ صرف معلومات کے لیے کہ اینڈیمک ہوتی ہے جو کسی مخصوص علاقے یا کمیونٹی کی عام طور پر بیماری ہو۔ کسی خاص علاقے میں خاص بیماری عموماً ہر سال یا بعض وقفوں سے آئے تو اس کو اینڈیمک کہتے ہیں۔ اگر ایپیڈیمک کا مطلب ہے ایک سے زیادہ علاقے اور کمیونٹیز اگر اس سے متاثر ہوں تو وہ ایپیڈیمک ہے، اور پینڈیمک سب سے اوپر ہے، یعنی جس سے گویا پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ ممالک اور علاقے اور کمیونٹیز آتی ہیں۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا وائرس کو پینڈیمک یعنی عالمی وبا قرار دیا ہے۔ اس طرح قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر WHO مختلف صورتوں میں پروگرام وغیرہ اور اس کی سنجیدگی کو لوگوں کے دلوں اور حکومت میں گویا انجیکٹ کرنے کے لیے اس طرح قرار دیتی ہے چیزوں کو، اور پھر اپنے اگر اویلیبل فنڈز ہوں تو وہ جہاں جہاں متاثرہ لوگ ہیں کسی حد تک ان کی ٹیکنیکل اور فنانشل مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ 1,40,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 80,000 کہتے ہیں کہ ریکور ہو گئے، کوئی 5,000 سے زیادہ فوتگیاں ہوئیں، اموات ہوئیں۔ پاکستان میں ابھی تک 28 کیسز یعنی ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں، کوئی موت بظاہر نہیں ہوئی، کوئی رپورٹڈ یا سامنے نہیں آئی۔ انڈیا میں 2 اموات ہو چکی، یعنی نسبتاً انڈیا پاکستان کے مقابلے میں زیادہ اس سے اس کو خطرہ ہے۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر یعنی جو گرم ممالک ہیں ان میں اس کے خطرات نسبتاً کم ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ تخمینے ہیں، اندازے ہیں، ٹرینڈ فی الحال یہی ہے۔ اور کسی وقت بھی کوئی ملک بھی کم یا زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ فی الحال انڈیا اور پاکستان کم متاثر علاقے یا ممالک جو ہیں ان میں شامل ہیں، لیکن جو ہمارا رسپانس ہے ظاہر ہے پاکستان کو ہم زیادہ اس کے متعلق حساس ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے۔ حکومت پاکستان کا رسپانس کو بہت زیادہ مؤثر نہیں ہے، یہ ایک بس قدرتی بات ہے کہ وہاں پر اس سے متاثرین جو ہیں وہ کم ہیں، اور شاید اس سے کوئی ٹھنڈے ممالک کی طرح اس طرح تیزی سے پھیلا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی سکریننگ کی بات ہے، کوئی مؤثر جس طرح باقی ممالک میں ہے، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ اکثر کیسز جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے گھر جا کر اپنے طور پر ہی وہ ہاسپٹل آئے ہیں اور اس طرح رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں، اٹھ بیٹھک بہت ہوئی ہے، کچھ ظاہر ہے سیکیورٹی کونسل کا کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، کہیں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا ہے۔ وہ زبانی کلامی ہے نا، ایمرجنسی کا نفاذ ہے تو کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، اور اتنے اسکولوں کالجوں وغیرہ میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ یعنی کوئی کنکریٹ جس سے گورنمنٹ کا مسل جو ہے وہ محسوس ہو کہ دے ہیو فلیکسڈ دیئر مسل، کہ انہوں نے اپنے ریسورسز کو، اپنے انٹیلیکٹ کو یوز کیا اور ایڈمنسٹریٹو ایکیومن کو یوز کیا تو اس کو ریسپانڈ کیا، وہ کوئی کہیں بہت زیادہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور عوام میں آگاہی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے معاف کرے، اس قسم کی مصیبت سے پوری دنیا کو نجات دے۔ اب اس ساری صورتحال میں
دیکھیں جو کائیں لوگ ہیں وہ اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا اس ایک المناک صورتحال کو بھی ایک طرح سے مینیپولیٹ کر کے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے۔ مثلا مودی نے یہ ٹویٹ کیا، انڈیا کے وزیر اعظم نے، کہ سارک ممالک کی کی لیڈرشپ کے لیول پر ہمیں چاہیے کہ ویڈیو کانفرنس کریں اور ایک جوائنٹ ریسپانس جو ہے اس کے خلاف جو ہونا چاہیے، کرونا کے خلاف اجتماعی کوششیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم پاکستان کے رسپانس دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے فوراً اس پر آمنا و صدقنا کہا، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس لیڈ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ہمارے جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ ہر وقت دستیاب ہیں ویڈیو کانفرنس وغیرہ، اور ہم بالکل تیار ہیں، یعنی اپنی گویا کنسنٹ دی۔ اور اس سے یہ یعنی ایک سپونٹینیس اور امیڈیٹ کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو لیڈرشپ لیول پر بھی یعنی پرائم منسٹریل لیول پر بھی انڈیا کہے گا تو ہم حاضر ہیں۔ اب جوائنٹ ایفرٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا انڈیا آ کے پاکستان کے ایئرپورٹوں پر چیک کرے گا ہمیں، یعنی وہاں پر اسکریننگ کے لیے عملہ بھیجے گا یا پاکستان جو ہے وہ وہاں پر جا کے چیک کرے گا؟ یعنی کوئی ایسا قدم نہیں ہے جس فیلڈ میں انڈیا ہماری مدد کر سکے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت وہ سلسلہ جو ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا میں آگ بجھانے کے لیے آفر کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے کل کلاں یہ چین کو کہیں گے کہ تمہارا بندہ جو ہے ہم چاند پر پہنچانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، یعنی آسٹریلیا میں آگ بجھانے کے لیے ہماری مدد چاہیے۔ ہم اگر 2 منزلہ عمارت کے اوپر کہیں آگ لگ جائے تو ہم اس بلڈنگ کے جلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک جل کر نیچے نہ گر جائے۔ ہمارے پاس تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی سفیشینٹ ریسپانس حکومت کی طرف سے کسی بھی اس قسم کی ٹریجڈی میں نہیں ہوتا، لیکن چلے ہیں 7 سمندر پار لوگوں کی مدد کرنے۔ اسی طرح ہم کرونا وائرس میں انڈیا کی مدد کرنے چلے ہیں ٹیکنیکل انداز میں۔ اب اس میں چھپی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کی میں اندرونی طور پر قتل و غارت ہے، کشمیر کا سکوت ہے گویا ہماری طرف سے، اور کشمیریوں کو گویا ایک جیل خانے میں پوری ایک قوم کو رکھا گیا ہے، اور انڈیا میں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے رائٹس کے نام پر، فسادات کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور ٹرمپ صاحب کی اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ دورہ کر رہے تھے اس سے فوراً بعد بھی طویل دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس قتل و غارت کو نارملائز کرنے کے لیے جو سسٹمیٹکلی، اور خود ویسٹرن حکومتیں خاص طور پر امریکہ میں ایسی یعنی اس کے فنکشنریز یہ مانتے ہیں کہ پولیس کی ملی بھگت سے اور ان یعنی ایک تجاہل عارفانہ سے کام انہوں نے لیا جب قتل عام ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی جائیدادیں، کاروبار، گھر بار، ان کی مسجدیں جلائی جا رہی تھیں۔ تو ایک تو جب پاکستان اس انداز میں والہانہ انداز میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا جس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ہے، یا تو نا اس کا کوئی عملی فائدہ ہے، عملی فائدہ کوئی نہیں ہے، ہاں انڈیا کو فائدہ ہے کہ اس کو ایک ایکسیپٹنس کا رنگ دے گا، اور وہ جو ظلم و ستم ہے وہ گویا نارملائز ہو جائے گا۔ اور ہم کیونکہ ویسے ہی بےتاب ہیں کہ ہم نے تو یعنی صرف گردنیں پاکستانیوں کی جھکا کے رکھنی ہے، اس سے زیادہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے جی۔ پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان میں معیشت کا ستیہ ناش کرنا ہے، اور پاکستان میں گویا بے ضمیری کی فصل کو ہر وقت اس کو بونا ہے اور اس کو جوان کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم اسٹیٹ اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سیکورٹی اداروں کو یوز کرتے ہیں کہ کوئی بندہ باضمیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی باضمیر رہ بھی جائے تو کوشش کریں کہ یعنی اس کے سر پر کوئی ایسا لوہے کا خول چڑھا دیں جس سے اس کے ذہن کو تالے لگ جائیں، اس کی آنکھوں پر پٹی چڑھا دیں یا رنگدار کوئی اینک چڑھا دیں، جو رنگ ہم دکھانا چاہتے ہیں وہی نظر آئے، اور اس کی زبان پر بھی تالے لگا دیں۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا کے جو حالات ہیں، گرفتاریاں ہیں، نیب وغیرہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں صرف پاکستانیوں کو تحت کرنا اور پاکستانیوں کی گردنوں پر سوار رہنا ہے
کی فکر ہے. جہاں تک انڈیا میں قتل عام کی بات ہے، کشمیریوں کے پر ظلم و ستم کی بات ہے، ہمیں کیا، ہم تو صرف آخری بندے پر ہی لڑیں گے ہیں. آخری گولی پتہ نہیں وہ آخری گولی کہاں پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو صرف اشارہ چاہیے وہاں سے. ہم تو پہلے بھی ان کی منتیں کرتے رہے، اب ہمارے فون نہیں اٹھاتے. تو اب ہم نے شکر کیا ہے کہ چلو ہماری دعائیں رنگ لائیں کہ مودی صاحب کا ٹویٹ سو آ گیا. تو اب کچھ بعید نہیں ہے کہ چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کرونا وائرس کے کور کے تلے جو اسی طرح باہم شیر و شکر ہوں، اور دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہضم ہو گیا اور کیا کچھ ہضم ہو جائے گا، اور نام ہوگا کرونا وائرس کا. اور پہلے ظاہر ہے وہ جب قتل عام عروج پر تھا، جب کشمیریوں کو تحت کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا تھا، جیل خانہ پورے ملک کو بنا دیا گیا کشمیر کو، تو ہم کرتارپور پر گیت گا رہے تھے اور گویا پاکستان کو مندرستان میں بدلنے کے وعدے کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا یا اس طرح کی باقی جو بھی مصیبتیں ہیں دنیا کو اس سے نجات دے، اور پاکستان اور باقی بھی ساری دنیا جو ہے وہ محفوظ رہے. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.